بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک دن کی غیر حاضری یا ایک دن کے وقفے کے ساتھ میں آپ کے یہ سامنے بیٹھا ہوں، اور اس غیر حاضری کی جو وجہ تھی وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جب ہم اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، تو ہمیں دوست احباب جو تھے، وہ ظاہر ہے کہ خبر اخباری رزق روزی ہے ہماری، تو خبر یہ آئی کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں تحریک لبیک کے جو امیر ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر اچانک تھی، ظاہر ہے خبر تو اچانک ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا انتقال جو تھا وہ بذات خود ایک اچانک رونما ہونے والا واقعہ تھا۔ وہ بعد میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن کوئی اتھینٹک چیز اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یا کہہ لیں کہ ابھی تک چونکہ وہ ریسیو جو تھے وہ حیات نہیں تھے جب وہ ہاسپٹل میں پہنچے، سرکاری ہاسپٹل میں، تو وہ ہاسپٹل تو ان کی کوئی وجہ بتانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ٹیکنیکلی، اور بتا ہی نہیں سکتا ٹیکنیکلی، کیونکہ ان کے پاس وہ زندہ نہیں آئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کو پھر لوگ کہہ رہے تھے ماننے کو، یہ اچانک صدمہ تھا کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ اچانک سے ان کو چھوڑ کے انتقال کر گئے ہیں یا اگلے جہان چلے گئے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور وہ فاروق ہاسپٹل جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کو لے کے گئے، اور انہوں نے بھی معائنہ کیا تو وہی جواب تھا جو سرکاری ہاسپٹل نے جواب دیا تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ ان کے جو صاحبزادے کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بابا جو تھے ان کے والد صاحب، وہ کچھ 2-4 دنوں سے علیل تھے، بخار تھا۔ اب وہ جو سمٹم بتا رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ایک تو وہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیمار ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے گردوں کو کہا چلو ٹھیک ہو جاؤ، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال وہ بیمار تھے، ایک ان کی ہسٹری ہے بیماری والی، اور باقی زندگی انہوں نے اپنی ویل چیئر کے اوپر گزاری کافی ساری۔ اب یہ ذرا ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ وہ معاملات کیا تھے کیا نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی شخص ایک ہوتا ہے نا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور چھا گیا۔ 2012 سے پہلے اور 2012 کے بعد بھی، خصوصاً 2017 تک ہم کہہ لیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب پاکستان کی معروف شخصیت نہیں تھے تب تک۔ وہ 2012 میں ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیک کیا گیا سرکاری ملازمت سے۔ وہ محکمہ اوقاف کے ملازم تھے اور ایک سرکاری خطیب تھے، اور ممتاز قادری کے حق میں بہت زیادہ کھل کر بات کرنے کی وجہ سے ان کو ملازمت سے فارغ کیا گیا، اور پھر یوں ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یوں پھر شروع ہوتا ہے کہ ہر پاسے خادم حسین ہو گئی۔ اور پھر ایک وہ اپنے یوں کہہ لیں کہ ان کی جو گفتار تھی وہ اس کے کمال کے کھلاڑی تھے، فصاحت و بلاغت جو تھی ان کے، ایک عامیانہ سے مراد ہے کہ کنیکٹ کر جاتی تھی ایک عام آدمی کے ساتھ۔ یہ ہمارے خطیبوں کا یہ فن یہ ہوتا ہے جو مسجدوں میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، کہ وہ ایک عام آدمی سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور شاید ہمارا کوئی جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اتنا زیادہ اس طرح سے کنیکٹ کرنے کی صلاحیت شاید ان میں اسی لیے نہیں ہوتی کہ اس نے ہر جمعے کو لوگوں کے ساتھ اس طرح کر کے اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ مشکل چیزوں کو آسان الفاظ میں یا آسان ڈھب میں یا آسان پرائے میں لا کے لوگوں کی سمجھ بوجھ کا جو عام لیول ہوتا ہے اس تک لانا، یہ ان کا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اس میں یکتا تھے، اور اسی لیے یکتا تھے کہ پھر وہ ممتاز بھی اسی لیے ہوئے۔ تو آج ان کا جنازہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ پاکستان میں جو 2-4 بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں قائد اعظم کا جنازہ تھا، وہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوا تو اس کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، اور پھر دوسرا جنازہ لیاقت علی خان کا سنا کہ بہت بڑا ہوا تھا، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا جنازہ، پھر اس سے پہلے جنرل ضیاء اللہ کا جنازہ۔ تو یہ جو جنازہ ہے اس نے تو ریکارڈ ہی توڑ دی ہیں، اور یہ جنازہ معافی چاہتا ہوں،
دیکھ کے ایک تھوڑی سی جہاں پہ آپ سمجھے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ٹینشن ہو رہی تھی، وہیں پہ مجھے ذاتی طور پہ میں یہ دیکھ کے کہ اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا بہت بڑا کراؤڈ اور ایک سینٹیمنٹل قسم کا ایک جذباتی جو کہہ لیں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک ان کا جو لیڈر ہے وہ ان سے رخصت ہو رہا ہے، اور پھر مطلب یہ کہ جس کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت بھی ہے اور محبت بھی ہے، کیونکہ وہ صرف سیاسی لیڈر نہیں تھے، وہ لوگوں کے آپ یوں سمجھیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ ایمان کا جوڑا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک عام لیڈر سے زیادہ ان کی حیثیت تھی۔ ویسے بھی کوئی مذہبی رہنما اگر سیاست بھی کر رہا ہو تو وہ اس کا ورکروں کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ دو آتشاہ ہو جاتا ہے، ایک تو ایک پولیٹیکل جو نظریات ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا عقیدت۔ تو مجھے یاد ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا تھا تو جو سعود عزیز ہیں ان سے کسی نے پوچھا، اب اس کی پولیٹیکل جو ریزننگ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، کسی سازشی مفروضے پہ نہیں میں جانا چاہ رہا، میں صرف ایک جو موقف ہے سعود عزیز کا جو اس وقت وہاں پہ پولیس کے ذمہ دار افسر تھے، تو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے وہ جگہ دلوا دی تھی تو جہاں پہ وہ والا وقوع ہوا تھا، اور وہ شواہد مٹ گئے تھے، یہ ان پر الزام ہے۔ پھر وہ چلا بھی، خیر وہ پھر اس میں وہ بری بھی ہو گئے۔ تو ان سے جب ہم نے وجہ پوچھی، جب وہ ہم دوستوں صحافی دوستوں کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ یار کہ ان کے جو تھے نقص امن کا خدشہ تھا، وہ ایسے کہ لوگ ان کے جو ورکر ہیں وہ اتنے جذباتی تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو کا جہاں پہ وہ بم پھٹا تھا وہاں پہ انسانی خون جو تھا وہ لوگ اپنے منہ پہ مر رہے تھے، اور لوگ جو تھی ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، تو وہ منظر تبدیل کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر تھی خالی، تو ان کے ساتھ جو لوگوں کی محبت تھی وہ اس نہج پہ لے آئی تھی لوگوں کو کہ ان کا جو اچانک انتقال تھا۔ تو مولانا خادم حسین رضوی کا معاملہ دو طرفہ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، پھر وہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، اور پھر وہ جو ایشو لے کے چلتے تھے ناموس رسالت کا، وہ مسلمانوں کے دل کے بہت قریب، میرا خیال ہے اس سے مسلمان اگر آدمی ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب وہ کال دیتے تھے، جو آخری دھرنے کی انہوں نے کال دی یا ریلی کی، تو لوگوں نے نہ کسی قانون کی پرواہ کی، نہ کسی اجازت کو دیکھا، نہ کسی یعنی کہ ایگریمنٹ کو دیکھا، وہ بس نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر جس طرح کر کے انہوں نے، وہ تو ہم نے ان کی وہ اللہ ماشاء اللہ یہ ہے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دکھاتا ان دا نیشنل انٹرسٹ، تو لیکن آج حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ میڈیا کا عجیب حال ہے کہ اس کی ہم تقریریں نہیں دکھاتے تھے، اس کے دھرنے نہیں دکھاتے تھے کہ اس پہ کس طرح کر کے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ آج اس دنیا سے گیا تو ہم آج اس کا جنازہ لائیو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صحافتی بددیانتی بھی ہے اور ایک کہہ لیں کہ اصولی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ منافقت کا لفظ انہوں نے کہا، چلیں یہ زیادہ سخت لفظ ہے، لیکن صحافیوں کی یا صحافتی اداروں کی بھی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو بہرحال نیشنل انٹرسٹ میں کچھ چیزیں نہیں دکھائی جاتی، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسے شخص کا جنازہ جس کے ساتھ جذباتی وابستگی، عقیدت اور جو کہہ لیں کہ ایک والہانہ عشق تھا لوگوں کو، اور وہ بہت زیادہ کنیکٹ کر گئے ہوئے تھے اپنے نیریٹو کی وجہ سے، اور وہ نیریٹو عشق رسول تھا۔ تو اس شخص کا جنازہ جس میں کاؤنٹ نہ کیا جا سکتا ہو لوگوں کو کہ سر ہی سر ہے، اور اتنی کہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ، وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک پاکستان والا جو تھا واقعہ، قرارداد لاہور جو تھی، اس میں بھی شاید اتنا رش نہیں تھا۔ تو لاہور کے قلعے کے اوپر لوگ اور سڑک کے ادھر لوگ، اور وہ جن لوگوں نے لاہور کو نہیں دیکھا ہوگا ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کا ایک کہہ لیں کہ اجتماع ہونا، یعنی جمع ہونا، اور پھر ڈسپرس ہو جانا امن و امان کے ساتھ، گھروں کو واپس لوٹ جانا بغیر کسی ایک جس کو کہتے ہیں نا ناپسندیدہ کوئی واقعہ ہونا، جس کو ہم سیاسی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک گملہ، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، ایک درخت کی شاخ تک نہیں ٹوٹی، ایک ٹریفک کا اشارہ تک نہیں ٹوٹا۔ تو اتنے امن کے ساتھ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتی،
ہر بندہ اپنے نظریے میں وہ لبرل، اگر کوئی آدمی ہے تو وہ لبرلزم میں بھی ایک انتہا پہ چلا گیا تو وہ بھی انتہا پسندی ہے۔ آج اسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ مولانا کی جو اچانک وفات کو لے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے جو کہتے ہیں نا جی وہ اندھیرے میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، دوڑاتے رہے، لیکن جب ان کے گھر والوں نے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں اٹھایا تو پھر اگر آپ سات سمندر پار بیٹھ کے ایشو اٹھا رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یا کہہ لیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر ڈراؤنے خواب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے تو پھر بھی نہیں میں اس پہ کچھ کہہ سکتا۔ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ایس او پیز کی بات کر رہے تھے۔ اب اتنے جذباتی لوگوں کو آپ ایس او پیز کا لیکچر نہیں دے سکتے، یہ بات بھی سمجھیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے جو اجتماع پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، اگر یہ جنازہ ہو سکتا ہے تو کل کو جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا پشاور میں؟ تو ہو سکتا ہے آپ کر لیں، یہ بھی کسی حکومت سے پوچھ کے اجازت لے کے نہیں کیا انہوں لوگوں نے۔ بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو کارکن ہے وہ کتنا آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے اور کتنا وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، اگر وہ اتنا جذباتی ہے جتنا جذباتی تحریک لبیک کا جو کارکن ہے وہ ہے، اگر آپ کا کارکن آپ کے ساتھ اتنا کمیٹڈ ہے، اتنا کنیکٹڈ ہے، تو آپ 100 بسم اللہ کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اب اس پہ یہ کہنا کہ جی کہ یہ مطلب یہ کہ یہ آڑ لینا یا یہ تنقید کرنا کہ یہ جنازہ کوئی بڑا ہو گیا تو یہ غلط بات ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے ایک اللہ کو پیارے ہونے والے، اللہ سے نہیں، اللہ کو نہیں، امریکہ کو پیارے ہونے والے ایک صحافی ہیں شاہین صاحب بھائی صاحب، وہ بیٹھ کے آج کہہ رہے تھے کہ جی یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا جنازہ ہے اور وہ اب ان کو بہت بڑا ایک اس کے مقابلے میں جلسہ کرنا پڑے گا۔ خدا کا خوف کھو بابا جی، مطلب آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، آپ ایک جنازے کو ایک جلسے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، کتنے صحافت کرتے رہے یار تسی، یہ صحافت نہیں ہے۔ جلسے کو کمپیئر جلسے سے کیا جا سکتا ہے، جنازے کو جلسے سے کمپیئر کرنا یہ آپ کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے اس موازنے پہ۔ تو کل کا اگر جلسہ پی ڈی ایم کا ہے، اگر انہوں نے کرنا ہے، اگر ان کے تلوں میں تیل ہے تو کر لیں، تو کون روک سکتا ہے ان کو؟ اور یہ کہ اس کا کمپیریزن اب آپ یہ کریں کہ جناب کے مولانا خادم حسین رضوی کا جنازہ اتنا بڑا ہو گیا، پی ڈی ایم اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائیے، ایک بیوقوفانہ سوچ ہے۔ فی الحال جو ہے کہ وہ شکر کرنے کا وقت ہے کہ پاکستان جو تھا آج اس پہ ایک مشکل وقت تھا جو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ وہ ٹل گیا۔ اور وہ یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا، انہوں نے آپ کو ثبوت دیا ہے پاکستان کے لبرلز کو کہ یار کہ ہم بھی پرامن لوگ ہیں۔ ہمارا ایک لیڈر مرایا آج، اور جس کے اوپر پاکستان کے لبرلز سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار کہ یہ اچانک کیسے فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو وہ جذباتی نہیں ہوئے۔ تو ایک دوسرے کو اس میں سبق ہے پاکستان کے لبرلز کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ میں خود بذات خود ایک لبرل آدمی ہوں، لیکن لبرلزم یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی برداشت کریں۔ اگر آپ اتنا بڑا جنازے میں نہیں کر سکتے، آپ اتنا بڑا جنازہ، سوری جنازے کا لفظ لیتے ہوئے میں ہنس پڑا ہوں، لیکن اگر آپ اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے یا نہیں ہو سکتے، یا اگر ادھر ہو گئے ہیں تو یار اس کو برداشت کریں یار، اور یہ اس کو ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ بھی پرامن لوگ ہیں۔ آپ ان کو ہر دفعہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ڈنڈے لے کے نکلیں گے اور آپ کی گاڑیاں توڑ دیں گے؟ اتنا بڑا سانحہ، ایک سانحہ ہی کہیں گے اس کو، بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا تو لوگوں نے اپنا جو تھا غصہ وہ شو کیا تھا، ٹرینیں جلی تھیں۔ اگر وہ آصف زرداری کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے، نہ کہتا تو پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو اگر ان لوگوں نے اس طرح بیہیو نہیں کیا، کیونکہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لبرلز ہی اس کو ٹیگ کر رہے تھے، کسی سانحے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے یا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اگر انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے ایک ذمہ دار شہریوں کے یا ایک پرامن شہری کے ثبوت دیا تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔